الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید ومن يعظم شعائر حرمات اللہ فهو خیر له عند ربه. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدا یا واسع الکرم. ادب گاہے زیر آسماں از عرش نازک تر نفس گم کر دمی آیت جنید و بایزیدیں جا. نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں دوستو، اللہ رب العزت کا کروڑ مرتبہ شکر ہے کہ جس مالک کائنات خالق کائنات نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا کر حضور نبی مکرم شفیع معظم سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا. انسان اس بات کو سمجھتا ہے کہ کچھ چیزیں، کچھ مقامات، کچھ وقت اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر حساسیت پائی جاتی ہے. بندہ ان مقامات پہ جاتا ہے تو بڑے دھیان سے رہتا ہے، ان جگہوں پہ جاتا ہے. کوئی ایسے اوقات ہوتے ہیں کہ ان وقتوں میں بندہ خیال کرتا ہے. اسی طرح اللہ رب العزت کی حرمت والی کچھ چیزیں ہیں، کچھ جگہیں ہیں، کچھ وقت ہیں. تو ان حرمت والی جگہوں، اوقات کی تعظیم کرنا اور ادب سے پیش آنا یہ بڑا ضروری ہے. ویسے تو ظاہر ہے ہر نیکی پہ اجر و ثواب ملتا ہے، ہر گناہ پہ عذاب کا بندہ مستحق بنتا ہے، مگر یہ جو اللہ کی حرمت والی نیکیاں ہیں یہ باقی نیکیوں سے زیادہ انعام والی نیکیاں، اور ان کی اگر کوئی شخص بے حرمتی کرتا ہے تو پھر اس پر وبال بھی اسی قدر زیادہ ہے، اس پر گناہ بھی اسی قدر زیادہ ہے. تو بندے کے لیے دونوں جہانوں میں بھلائی اسی چیز کے اندر ہے کہ وہ اللہ کی حرمت والی جو چیزیں ہیں ان کی تعظیم کرے. اور اللہ رب العزت نے خود قرآن مجید میں ایک مقام پہ ارشاد فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، کہ جو شخص
اللہ رب العزت کی حرمتوں کی تعظیم کرتا ہے تو فرمایا وہ اللہ کے نزدیک بہتر ہے. اب رب تعالیٰ کی حرمت والی چیزوں میں بیت اللہ شریف ہے، حرم پاک ہے، مدینہ منورہ ہے، اور حج کے دن ہیں، حج کے افعال ہیں، یہ ساری چیزیں، یہ ساری جگہیں یہ حرمت والی، عزت والی. اب اصول یہ ہے کہ کچھ حرمت والی ایسی چیزیں ہیں، ایسی جگہیں ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتا ہے. اب پتہ کیسے چلا کہ یہ چیز حرمت والی ہے، یہ جگہ، یہ وقت حرمت والا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے قسمیں اٹھا دی. جس طرح اللہ نے قسم اٹھائی والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذالک قسم لذی حجر. اللہ رب العزت قسم اٹھا رہا ہے. اللہ فرماتا مجھے فجر کی قسم ہے، پھر ارشاد فرمایا مجھے 10 راتوں کی قسم ہے، فرمایا ان میں سے جو طاق راتیں ہیں ان کی قسم ہے، ان میں سے جو جفت راتیں ہیں ان کی قسم ہے، پھر فرمایا کہ جب رات گزر رہی ہے اس کی قسم ہے، اور فرمایا بے شک اس میں عقل والوں کے لیے بہت بڑی قسم. اب یہاں یہ بات سمجھنے والی ہے کہ حج کے جو دن چل رہے ہیں، یہ قربانی کے، یہ جو ماہ ذوالحجہ کے یہ جو دن ہیں، ان دنوں کی اللہ رب العزت قسمیں اٹھا رہا. کیوں قسمیں اٹھائی جا رہی ہیں؟ تاکہ ان دنوں کی فضیلت کو بیان کیا جا سکے، ان دنوں کی عظمت و شان کو بیان کیا جا سکے. اور حقیقت یہ ہے کہ ان دنوں کی بڑی شان ہے، بڑی عظمت ہے. اللہ رب العزت نے ان دنوں کی بڑی شانیں بیان کی ہیں، اللہ رب العزت نے ان دنوں کی بڑی عظمتیں بیان کی ہیں، بڑی پاکیاں اور بڑی بلندیاں بیان کی ہیں. اور یہ دن واقعہ ہی اس لائق ہیں کہ ان کی تعظیم کی جائے، ان کی عظمت کو بجا لایا جائے. اور حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد له فیہا من عشر ذی الحجہ. فرمایا اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ جو دن ہیں وہ یہ 10 دن ذوالحج کے دن ہیں کہ ان کے اندر عبادت کی جائے. اللہ کو یہ سب سے زیادہ پسند ہے. اور پھر پسند کتنا ہے، اللہ کتنا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. حدیث پاک میں ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا یا دلو سیام کل یوم منہا بسیام سنت وقیام کل لیلت منہا بقیام لیلت القدر. فرمایا اللہ نے ان دنوں کی اتنی عظمت بیان فرما دی ہے، ان دنوں کے اندر اتنا ثواب بڑھ جاتا ہے. فرمایا کہ ایک دن کا روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ رب العزت 1 سال کے روزے رکھنے کا ثواب عطا فرما دے. اور فرمایا ان دنوں میں ایک رات کو کھڑے ہو کے قیام کرنے کا ثواب اتنا ہے، فرمایا جتنا لیلۃ القدر کے اندر کھڑے ہو کے قیام کرنے کا ثواب ہے. یہ ان دنوں کی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان دنوں کی کتنی فضیلت بیان کی ہے کہ یہ ماہ ذوالحجہ کے جو 10 دن ہیں یہ بڑے فضیلت والے، بڑی عظمت و شان والے ہیں کہ بندہ ایک روزہ رکھتا ہے، اللہ رب العزت 1 سال کے روزے رکھنے کا ثواب عطا کرتا ہے. اور فرمایا بندہ ایک رات قیام کرتا ہے، اللہ رب العزت لیلۃ القدر جتنا ثواب عطا فرماتا ہے. یہ اس کی مہربانی، یہ اس کی کرم نوازی ہے. اب جب اتنا ثواب عطا فرمایا جا رہا ہے، اتنی کرم نوازی کی جا رہی ہے، تو اس کا پھر حل کیا ہے؟ اس کے تقاضے کیا ہے؟ اس کے تقاضے یہ ہیں، سب سے پہلی بات فرمایا فرائض کی پابندی کی جائے. آپ سمجھتے ہیں کہ ہر حال کے اندر فرض سب سے پہلے نمبر پہ،
सुन्नतें नफल वो दूसरे तीसरे नंबर पे आते हैं, लेकिन सबसे पहला नंबर किसका है? फर्ज का है। तो सबसे पहले बंदा फराइज की पाबंदी करना चाहिए। अगर फराइज में कुताही हो गई है तो इन दिनों के अंदर बंदा पाबंदी करना चाहिए। दूसरा इरशाद फरमाया कि गुनाहों से बंदा इज्तिनाब करना शुरू कर दे, गुनाहों से बचना शुरू कर दे, और फरमाया तौबा करना शुरू कर दे। और ये बात याद रखें, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बड़ी मेहरबानी है कि गुनाह कोई शख्स करता है फिर वो बारगाहे रब्बुल इज्जत में तौबा करता है, तो तौबा करने का अल्लाह बदला क्या अता फरमाता है कि मुख्तलिफ अंदाज हैं। अगर कोई बंदा अच्छे अंदाज से तौबा करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके गुनाह माफ फरमा देता है, और ज्यादा बेहतरीन अंदाज से तौबा करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमा देता है। और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत तौबा करने वालों को पसंद करता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो लोग गुनाह करते हैं और फिर गुनाह करके तौबा करते हैं, अल्लाह उनको पसंद फरमाता है। और एक हदीस का मफहूम इस तरह मिलता है, अगर ये लोग इंसानों के बारे में, अल्लाह ने इरशाद फरमाया सरकार की उम्मत के बारे में कि अगर ये लोग गुनाह न करते तो अल्लाह रब्बुल इज्जत खत्म कर देता है इन लोगों को, फिर ऐसी उम्मत पैदा करता, ऐसे लोगों को पैदा करता कि वो गुनाह करते और फिर अल्लाह की बारगाह में माफी मांगते, क्योंकि अल्लाह को माफी बड़ी पसंद है, अल्लाह को तौबा करने वाले बड़े पसंद हैं। और इंसान है, इंसान के अंदर अल्लाह ने गुनाह की खसलत और ताकत रख दी है, और फिर गुनाह की खसलत और ताकत होने के बावजूद जब इंसान बारगाह रब्बुल इज्जत में झुक जाता है, तौबा करता है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके दर्जात को बुलंद फरमा देता है। उसकी जो गुनाह हैं, उसकी खताओं हैं, उनको अल्लाह रब्बुल इज्जत नेकियों में तब्दील फरमा, ये उसकी मेहरबानियां हैं। और फिर ये जो दिन हैं, इन दिनों के अंदर बंदा कसरत से इस्तगफार, जिक्र और फिक्र करे, अपने आप को फजूल कामों और फजूल बातों से बचाए। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु, आप इस हदीस के रावी हैं, फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, फक्सिरू फीहिन्न मिन अत-तहलील वत-तकबीर वत-तहमीद, कि ये जो दिन हैं, इन दिनों के अंदर बंदा क्या करे? अल्लाहु अकबर ज्यादा करे, सुभान अल्लाह ज्यादा करे, अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादा करे, ला इलाहा इल्लल्लाह ज्यादा पढ़े। इन दिनों के अंदर बार बार इस्तिगफार करे, तौबा करे, अपने गुनाहों की माफी मांगे। क्यों? उसकी वजह यह है कि ये हुर्मत वाले दिन, अल्लाह रब्बुल इज्जत को खुश करने वाले दिन। बंदा इन दिनों के अंदर अच्छे अंदाज से नेकी करे, अच्छे अंदाज से अपने गुनाहों की माफी मांगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत बड़ा करीम है, बड़ी मेहरबानियां फरमाने वाला है, रहमतें फरमाने वाला है। और इसी तरह हज जो है, ये भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की हुर्मतों में से एक हुर्मत है। वैसे तो हम एक दो जुम्मा पहले हज के मौजू पे बड़ी तफसीलन गुफ्तगू हुई, लेकिन आज एक आध रिवायत बयान करता चलूं। हदीस पाक है, मुस्तदरक की रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाहुम्मा अग़फिर लिल हाज वाले मन इस्तग़फ़र लहुल हाज। बड़ी फजीलत सरकार ने इरशाद फरमाई। सरकार ने फरमाया, या अल्लाह जो हज करने वाले हैं उनको माफ फरमा दे। और फिर जो दूसरी दुआ की, फरमाया या अल्लाह उन लोगों को भी माफ फरमा दे जिनके लिए हाजी दुआ करते हैं। ये बड़ी करम नवाजी है, बड़ी मेहरबानी है। फरमाया या अल्लाह हज करने वालों को भी माफ फरमा दे और उन लोगों को भी माफ फरमा दे जो हज करने वालों के लिए दुआ किया करते, हज करने वालों के लिए बख्शिशें तलब किया करते। एक बहुत बड़े वली अल्लाह आलिम सूफी गुजरे हैं जिनका नाम है अली बिन मुवफ्फिक रहमतुल्लाह अलैह। वो अपना वाकया खुद बयान फरमाते हैं। वो कहते हैं कि मुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हज की तौफीक अता फरमाई। मैं हज करने के लिए गया, तो फरमाते हैं जब मैं हज करने के लिए गया तो मेरे दिल के अंदर ये ख्याल पैदा हुआ कि पता नहीं अल्लाह रब्बुल इज्जत
میرے حج کو قبول فرماتا بھی ہے کہ نہیں فرماتا؟ پھر یہ دعا، یہی سوچتے رہے، بار بار یہی خیال آتا رہا کہ پتہ نہیں میری غلطیاں اس قدر زیادہ ہیں، میرے گناہ اس قدر زیادہ ہیں، پتہ نہیں اللہ رب العزت مجھے معاف کرتا بھی ہے کہ نہیں۔ تو حضرت علی بن موفق کہتے ہیں کہ میں بیت اللہ شریف کے اندر تھا، میں روتے روتے وہیں سو گیا۔ تو آپ فرماتے ہیں جب میں سویا، روتے روتے وہاں سویا تھا، فرماتے ہیں کہ ایک ندا دینے والے نے، ایک آواز لگانے والے نے یہ آواز لگائی اور ارشاد فرمایا کہ یا علی ابن الموفق، فرمایا اے علی بن موفق قد سمعنا مقالتک، ہم نے تمہاری ساری باتوں کو سن لیا ہے۔ اور اگلی بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، فرمایا افتدعو انت الی بیتک الا من تحب، فرمایا اے علی بن موفق بھلا تو یہ بتا کہ جن لوگوں سے تو پیار نہیں کرتا، جن لوگوں سے تو محبت نہیں کرتا، بھلا انہیں تو اپنے گھر میں آنے کی اجازت دیتا ہے؟ تو کہا جب تو ان لوگوں کو اپنے گھر کے اندر آنے کی اجازت نہیں دیتا جن سے تو محبت نہیں کرتا، تو بھلا میرے بارے میں تیرا کیا خیال ہے کہ میں تم سے محبت نہیں کرتا، میں تمہیں اپنے گھر میں بلا رہا ہوں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میں تو اس سے بڑا پیار کرتا ہوں، میں تو اس سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ اور یہی یاد رکھ لیں، بات اپنے دل کے اندر اس بات کو مضبوط کر لیں، پختہ کر لیں اور اس کو اپنے دل کے اندر جگہ دیں۔ حقیقت بات یہی ہے اور اصلیت یہی ہے کہ یہ جو لوگ مسجد کے اندر آ جایا کرتے ہیں، اللہ کے گھر کے اندر آ جایا کرتے ہیں، اللہ ان سے پیار کرتا ہے، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، تبھی ان کو اپنے گھر کے اندر آنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ وگرنہ لوگ مسجد کے باہر کھڑے ہوتے ہیں، انہیں کہا جاتا ہے کہ جناب آئے نماز پڑھنے کے لیے، تو وہ یہ الفاظ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، یار دعا کریں اللہ توفیق عطا فرمائے۔ میں کہتا ہوں حقیقت یہ ہے کہ توفیق انہیں ملتی ہے جو کوشش کرتے ہیں، اور پھر جن سے اللہ محبت کرتا ہے انہیں اپنے گھر کے اندر آنے کی اجازت اور توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ تو وہ بندہ توبہ کرنے کی کوشش کرے، وہ بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں معافی مانگنے کی کوشش کرے کہ مالک الملک مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، تو مجھے اپنے گھر کے اندر آنے کی توفیق عطا فرما، اپنی بارگاہ میں آنے کی توفیق عطا فرما دے۔ انسان کوشش کرے، ہمت کرے، جب کوشش کرے گا، ہمت کرے گا تو اللہ رب العزت اس کی ساری کوششوں اور کاوشوں کو قبول فرمائے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ حرم کے بڑے تقاضے ہیں، جس طرح باقی مقامات کے تقاضے ہیں اسی طرح حرم کے بڑے تقاضے ہیں۔ مقام حرم جو ہے، بیت اللہ شریف کا جو مقام ہے، اس کے بڑے تقاضے ہیں، اس کی بڑی عظمتیں اور فضیلتیں ہیں۔ ہم لوگ تو اس بات کی طرف توجہ نہیں کرتے، دھیان نہیں دیتے، وگرنہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، مفسر قرآن ہیں، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ حج کر لیا کرتے تو حرم کی جو حدود ہیں ان سے باہر نکل کے ڈیرا لگا لیا کرتے تھے۔ ایک شخص آیا، اس نے پوچھا کہ اے عبداللہ بن عباس کیا وجہ ہو گئی ہے، تو حرم کو چھوڑ کے حرم سے باہر ڈیرے لگا کے بیٹھا ہوا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بڑے خوبصورت انداز سے آپ جواب ارشاد فرمانے لگے۔ آپ نے ارشاد فرمایا لعن اذنب 50 ذنبا برکبۃ احب الی من اذنب ذنبا واحدا بمکہ، فرمایا مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں مجھ سے مکہ کے اندر غلطی نہ ہو جائے، کہیں حرم پاک کے اندر غلطی نہ ہو جائے۔ فرمایا کرتے تھے کہ میں پسند کرتا ہوں باہر مجھ سے 50 گنا ہو جائیں لیکن مکہ کے اندر مجھ سے 1 گنا بھی نہ ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح مکہ حرمتوں اور عزتوں والا ہے کہ یہاں پہ بندہ ایک نیکی کرتا ہے اللہ رب العزت اسے 1,00,000 نیکیوں کا ثواب عطا فرما دے، اسی طرح یہاں پہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے اسے 1,00,000 گناہوں کا پھر سزا اور عذاب بھی ملتا ہے، کہ یہ بڑی عزت اور حرمت والی جگہ ہے، بڑی عزت اور حرمت والی جگہ ہے۔ اور صوفیاء فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں، حضرت ایک بہت بڑے صوفی شیخ ابو طالب مکی رحمت اللہ علیہ قوت القلوب
اس کتاب کے اندر آپ ایک بڑی خوبصورت بات ارشاد فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کم من رجل بارض خراسان اقرب الی ھذا البیت ممن یطوف بہ. بڑی خوبصورت بات فرمائی کہ یہ محبت، عظمت، تعظیم جو ہے اس کی وجہ سے ایک شخص بیٹھا خراسان کے اندر ہوتا ہے، افغانستان کے اندر ایک شخص بیٹھا ہے، لیکن اس کے دل کے اندر مکہ شریف کی محبت ہے، اس کے دل کے اندر مکہ شریف کی عظمت ہے، عزت ہے. فرمایا وہ اس شخص سے زیادہ برکتیں حاصل کرنے والا ہے جو مکہ شریف کے ارد گرد طواف کر رہا ہے لیکن اس کے دل کے اندر عزت اور عظمت نہیں. اب ہماری صورتحال یہ ہو چکی ہے، ہم حقیقت جان لیں، ہماری صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ لوگ اتنا خرچہ کر کے بیت اللہ شریف جاتے ہیں اور وہاں پھر موبائل نکال کے سیلفیاں بنانا شروع کر دیتے ہیں، وہاں ویڈیو کالیں چل رہی ہوتی ہیں اور بیت اللہ شریف کے ارد گرد طواف ایک شخص کر رہا ہے اور اس کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ وہ ویڈیو بنا کے اپنے دوستوں کو شیئر کر رہا ہے. حقیقت تو یہ تھی، ثواب کا باعث تو یہ تھا کہ وہاں طواف کے دوران اپنے رشتہ داروں کے لیے دعائیں کرتا. ایک وقت یہ ہوا کرتا تھا، اہل عرب یہ بات بیان کرتے ہیں کہ ایک وقت یہ ہوتا تھا کہ جب لوگ بیت اللہ شریف کے ارد گرد طواف کرنے کے لیے آتے تھے تو ان کے ہاتھ بلند ہوا کرتے تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوا کرتے تھے، وہ ہر وقت زارو قطار رو رہے ہوتے تھے، اپنے گناہوں کی معافیاں مانگ رہے ہوتے تھے. اور آج صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ ہر شخص جو بیت اللہ شریف کی بارگاہ میں جا رہا ہے، طواف کر رہا ہے، اس کے ہاتھ میں موبائل ہے، وہ اپنی ویڈیو بنا رہا ہے، جا کے وہاں خرچہ بھی کر کے جا رہا ہے اور گناہ اٹھا رہا ہے، اپنے اعمال ضائع کر رہا ہے اور وہاں جا کے نیکیاں کمانے کی بجائے گناہ کما رہا ہے. آج ہماری صورتحال یہی ہوتی جا رہی ہے اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے، یہ بڑی دکھ بھری بات ہے. کوشش کی جائے جو لوگ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری دیں، جو لوگ بیت اللہ شریف میں جائیں تو وہ ادب و تعظیم کا خاص خیال رکھیں، وہ بیت اللہ شریف کی عظمت کا پاس کریں، وہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا پاس کریں. اگر ہم صوفیاء کی طرف غور کریں، اگر ہم علماء کی طرف دیکھیں، پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے بارے میں میں نے سنا تھا کہ آپ کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جالیوں کے سامنے سے نہیں گزرے. آپ سے پوچھا گیا کہ حضور آپ اس جگہ سے کیوں نہیں گزرتے، تو آپ فرمایا کرتے تھے کس منہ سے بارگاہ مصطفیٰ سے گزرا کریں، کون سا ایسا عمل لے کے بارگاہ مصطفیٰ سے گزروں. اور آج ہماری صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ لوگ بارگاہ مصطفیٰ میں جا رہے ہوتے ہیں اور اس حالت کے اندر اپنے ہاتھوں میں موبائل لیے ہوتے ہیں، ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں اور سلام کر رہے ہوتے ہیں، اپنے اعمال کو ضائع کر رہے ہیں. حضرت خواجہ فخر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرمایا کرتے تھے باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے، فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا، اپنی پلکوں سے درے یار پہ دستک دینا، اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایا گیا. کہ یہ وہ جگہ ہے اگر یہاں پہ ذرا سی آواز بھی اونچی ہو گئی تو ساری زندگی کی جو نیکیاں ہیں، ساری زندگی کی جو کمائیاں ہیں، وہ ساری کی ساری رائگاں چلی جائیں گی، وہ ساری کی ساری ضائع چلی جائیں گی. یہی تو وہ جگہ ہے جس جگہ پہ ادب ہی ادب ہے. جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اپنی آوازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آوازوں سے بلند نہ کیا کرو. تو ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی آواز قدرتی بہت زیادہ بلند تھی تو انہوں نے بارگاہ مصطفیٰ میں آنا چھوڑ دیا. جب پوچھا گیا تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ڈر لگتا ہے کہیں اعمال ضائع نہ ہو جائے، کہیں ساری زندگی بھر کی نیکیاں ضائع نہ ہو جائیں، کہیں یہ ساری زندگی بھر کے اعمال رائگاں نہ چلے جائیں. آج ہماری صورتحال تو یہ ہے کہ ہم وہاں جا کے ایسے ایسے گناہ کرتے ہیں، ایسی ایسی غلطیاں کرتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ وہاں جا کے ہم اپنے گناہوں کو بخشوا کے آتے، وہاں جا کے اپنی غلطیوں کو معاف کروا کے آتے، ہم تو وہاں جا کے اپنے ذمے اور گناہ لے کے آ جاتے ہیں. وگرنہ حقیقت تو یہ تھی، حدیث پاک میں بھی یہی آتا ہے اور اللہ رب العزت نے اپنے قرآن کے اندر بھی یہی بات بیان فرمائی کہ جو لوگ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو جاتے ہیں اور پھر بارگاہ مصطفیٰ میں معافی کے طلبگار ہوتے ہیں،
اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سرکار بھی ان کی سفارش کر دیتے ہیں، اللہ رب العزت ان کی ضرور توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں۔ یہ تو ایسی جگہ ہے جہاں ہر شخص کی توبہ قبول ہو جاتی ہے، جہاں معافی مانگنے والے اپنی زبانیں کھولتے بعد میں ہیں، اللہ گناہوں کو پہلے معاف کر دیتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ادب کیا جائے، تعظیم کی جائے، ہر لمحہ دل کے اندر یہ ڈر لگا رہے، ہر لمحہ دل کے اندر یہ دھچکا لگا رہے کہ کہیں اس بارگاہ کے اندر کوئی ایسا لفظ زبان سے نہ سرزد ہو جائے، کہیں اس بارگاہ کے اندر کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے، کوئی ایسی گستاخی نہ ہو جائے کہ جس کی وجہ سے سارے کے سارے عمل رائگاں چلے جائیں۔ کوشش کی جائے کہ یہ ایسی بارگاہ ہے، ہم لوگ کوشش نہیں کرتے، وہاں جا کے اپنے وقت کو ضائع کر دیتے ہیں، دیگر مصروفیات کے اندر لوگ ٹائم ضائع کر دیتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس قدر ہو سکے جب کوئی شخص بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو تو وہاں جس قدر ہو سکے درود و سلام کے نذرانے پیش کیا کرے۔ بارگاہ مصطفیٰ میں جب سامنے بیٹھے گا روضہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور خود بارگاہ مصطفیٰ میں سلام عرض کرے گا، سرکار کو خود اپنے دکھڑے سنائے گا، وہ ایک ایسا ماحول، وہ ایک ایسی روح پرور فضا بنی رہے گی کہ جس فضا کے اندر اس پہ انوار و تجلیات کی ایسی بارشیں نازل ہوں گی کہ جو بارشیں کہیں اور نہیں ہو سکتی جو بارگاہ مصطفیٰ میں ہوتی۔ اور پھر حضرت امام ربانی مجدد پاک الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمت اللہ علیہ آپ کعبہ کے بارے میں لکھتے ہیں، فرمایا جس طرح کعبہ کی جو چار دیواری ہے، جس طرح یہ جو کمرہ ہے، جس طرح باقی لوگوں کے لیے، فرمایا جس طرح لوگوں کے لیے یہ مسجود ہے، فرمایا کعبہ کی جو حقیقت ہے وہ بھی سارے نوریوں کے لیے مسجود ہے۔ ہر شخص کا جو نور ہے وہ اسی کعبہ کے ارد گرد گھومتا ہے۔ تو یہ کعبہ بڑی عزت و عظمت والی جگہ ہے اور وہ لوگ بڑی تعظیم کیا کرتے تھے، بڑی عزت کیا کرتے تھے اور اس کی حرمت کا پاس کیا کرتے تھے۔ آج بھی اس کی حرمت کے پاس کی ضرورت ہے تاکہ لوگ اس بات کا دھیان رکھیں۔ شیخ ابن الحاج رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں جن کے دل کے اندر شوق بڑا ہوتا ہے، جن کے دل مشتاق ہوتے ہیں بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری دینے کے، جن کے دل بیت اللہ شریف کے ارد گرد طواف کے لیے مشتاق ہوتے ہیں، لیکن ان کے پاس اس قدر زیادہ راہ نہیں ہوتا، مال و دولت نہیں ہوتا کہ وہ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری دے سکیں، وہ جا کے بیت اللہ شریف کا طواف کر سکیں۔ تو ان کے بارے میں آپ لکھتے ہیں لان تکون ببلدک وقلبک مشتاق متعلق بہذا البیت خیر لک، فرمایا کہ اگر تیرا دل مشتاق ہو جائے، تیرے دل کے اندر سچی طلب اور تڑپ پیدا ہو جائے کہ تو بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری دے گا، اس گھر کا طواف کرے گا، فرمایا یہ تیرے لیے بڑی مہربانی کی بات ہے، یہ تیرے لیے بڑی بھلائی کی بات ہے کہ تیرے دل کے اندر یہ شوق پیدا ہو جائے، یہ بارگاہ مصطفیٰ کی حاضری کا شوق پیدا ہو جائے۔ آج ہمارے دلوں کے اندر اس سے یہ شوق ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ لوگ صاحب ثروت ہونے کے باوجود، جن کے پاس مال و دولت ہے، مال و دولت ہونے کے باوجود وہ کنجوسی کرتے ہیں اور بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری کے لیے نہیں جاتے، وہ اللہ رب العزت کے گھر کے طواف کے لیے نہیں جاتے، وہ حج کرنے کے لیے نہیں جاتے۔ تو یہ بات یاد رکھ لیں کہ ان کے باقی عملوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص پہ حج فرض ہو گیا اور اس کے باوجود وہ شخص حج نہیں کرتا تو فرمایا وہ اللہ رب العزت کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، وہ چاہے یہودی ہو کے مر جائے چاہے عیسائی ہو کے مر جائے۔ اس لیے جس شخص پہ حج فرض ہو جائے تو اس شخص کے لیے لازم ہے کہ فی الفور حج کر لیا کرے۔ اور حدیث پاک ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا ایک عمرے اور دوسرے عمرے کے درمیان جتنی خطائیں ہو جاتی ہیں، جتنے گناہ ہو جاتے ہیں، جب دوسری مرتبہ پھر بارگاہ مصطفیٰ میں اللہ رب العزت کے گھر پہ حاضری دیتا ہے، اللہ رب العزت اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میرے روضہ پاک کی زیارت کر لی اس کے لیے میری شفاعت لازم ہو گئی۔ تو جو شخص بارگاہ مصطفیٰ میں اس نیت سے جاتا ہے کہ اللہ رب العزت میری خطاؤں کو معاف فرما دے، میرے گناہوں کو معاف فرما دے، سچی طلب، سچی توبہ کی توفیق اور نیت لے کے جاتا ہے، جیسے ہی بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچتا ہے اللہ رب العزت اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے۔ اس لیے آؤ کوشش کرو ادب سے، محبت سے، تعظیم سے ان جگہوں
کی حاضری دی جائے تاکہ اللہ رب العزت ہم پہ اپنا خاص لطف و کرم فرمائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔